فعل ماضی میں تاکید پیدا کرنا. ذہبہ یہ پہلا صیغہ ہے تو اس کا فاعل اندر باہر ہو سکتا ہے. ہوا اس کا فاعل ہے اور اس کا ترجمہ آپ نے کر دیا وہ گیا. وہ جملہ فعلیہ ہے جس کا فعل ماضی ہے، اس میں زور پیدا کرنا چاہ رہا ہوں. فعل ماضی میں زور پیدا کرنے کے لیے اس کے شروع میں ایک حرف لگا دیا جاتا ہے اور وہ ہوتا ہے قد. قرآن مجید میں ترجمہ دیکھتے ہیں تو قد کے نیچے اس کا ترجمہ لکھا ہوتا ہے تحقیق. ترجمہ اگر آپ کو اس جملے کا ملے تو کچھ یوں ملے گا کہ تحقیق وہ گیا. بات سمجھ میں نہیں آئے گی. اس کا ترجمہ ہم دو طریقے سے کر سکیں گے. ایک طریقہ یہ ہم کہیں گے یقیناً وہ چلا گیا، اور ایک طریقہ اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس کا ترجمہ کریں کہ وہ جا چکا ہے. پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس. تو گویا یہاں پر آپ کے سامنے ایک بات یہ آ گئی کہ اگر ماضی کے ساتھ قد لگا ہوا ہو تو آپ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کا مفہوم لے سکتے ہیں. وَقَدْ بَلَغْتُ تو بلغتو میں پہنچ گیا، قد بلغتو میں پہنچ چکا ہوں. قد خلقتو کا خلقتو میں نے پیدا کیا، کا تجھے میں نے پیدا کیا تجھے. قد خلقتو کا میں تجھے پیدا کر چکا ہوں، من قبلو اس سے پہلے، ولم تک شیئا جبکہ تو بھی کوئی چیز نہیں تھا. قد سمیع اللہ سمیع فعل، اس میں جلالہ فاعل. اللہ نے سن لیا. قد سمیع اللہ یقیناً اللہ نے سن لیا. اللہ نے سن لیا ہے، اللہ سن چکا ہے. اب یہاں پر چکا کی بجائے سن لیا ہے. پریزنٹ پرفیکٹ ہی ہے نا. ایک زور آ گیا، ڈبل زور لانا چاہتے ہیں تو جہاں پر قد لگا ہوا ہے نا اس قد سے پہلے لام بھی لگا دیں، یہ بن جائے گا لقد. جہاں بھی لقد نظر آئے گا اس کا مطلب ہے ڈبل زور ہے. انڈرسٹوڈ ہے یہ بات کہ جہاں بھی لقد ہوگا قرآن مجید میں وہاں پر شروع میں قسم بھی لازمی کھائی گئی ہو. یعنی میں کہوں گا واللہ لقد ذہب والتین. التین انجیر کو کہتے ہیں اور التین جو ہے یہ مجرور ہے، سٹارٹ ہی ہو رہا ہے واو سے، تو ظاہر بات ہے یہ واو قسمیہ ہی ہو سکتا ہے اور اس کا ثبوت مل رہا ہے کہ اسم جو ہے اگلا مجرور ہے. تو گویا قسم کھائی انجیر کی. والتین والزیتون قسم ہے زیتون کی. والطوری طور کہتے ہیں پہاڑ کو. اور کون سا پہاڑ؟ سینین. سینین کا پہاڑ. کون سا مرکب لگ رہا ہے؟ اضافی. پہلا لفظ الف لام کے بغیر، تنوین بھی نہیں ہے، دوسرا مجرور. سینینا مجرور ہے، اینا کی آواز آگے مجرور ہے. وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ اس میں اشارہ آ گیا، ساتھ ہی الف لام والا اسم ہے، پکا مرکب اشاری. مرکب اشاری میں اعراب کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ مشار الیہ سے. مشار الیہ مجرور ہے لہٰذا کنفرم ہو گیا کہ واو بھی قسمی ہے. اور حاذا البلد ترجمہ ہوگا یہ شہر، یعنی اس شہر کی قسم. آگے الامین لفظ کو دیکھیں، الامین پر الف لام ہے، معرفہ ہے تو البلد بھی معرفہ ہے. البلد مجرور ہے تو الامین بھی مجرور ہے. البلد واحد ہے تو الامین بھی واحد ہے. البلد مذکر ہے تو الامین بھی مذکر ہے. گویا الامین البلد کی صفت ہے، یعنی البلد موصوف، الامین اس کی صفت. موصوف صفت سے مل کے کیا بنا؟ مرکب توصیفی. اور یہ مرکب توصیفی جو ہے اس حاذا کے لیے مشار الیہ. حاذا آپ کا اشارہ، اشارہ اور مشار الیہ مل کے کیا بنے؟ مرکب اشاری. اور مرکب اشاری ہو کر یہ اس واو جار کے لیے مجرور ہوئے، اور جار اور مجرور مل کے کیا بن گئے؟ مرکب جاری. تو مرکب ودن مرکب، مین مرکب جاری ہے. اس مرکب جاری میں جو مجرور ہے وہ مرکب اشاری ہے، اور وہ جو مرکب اشاری میں مشار الیہ ہے وہ مرکب توصیفی ہے. قسم ہے اس امن والے شہر کی. لقد قسم لام اور قد. لقد خلقنا خلقنا ہم نے پیدا کیا. کس کو؟ مفعول چاہیے، الانسان انسان. خلقنا فعل فاعل، الانسان مفعول. اور فی احسن تقویم. فی احسن تقویم کون سا مرکب ہے؟ مرکب جاری. اور مجرور جو ہے وہ کون سا مرکب ہے؟ اضافی. تو دیکھیں فعل فاعل مفعول اور متعلق، جملہ فعلیہ بن گیا کہ نہیں بن گیا؟ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.